اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کچھ لوگ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اپنے اوپینین رکھتے ہیں سامنے، اور اسی باتوں کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، دعوت کا کام چھپ کر نہیں چھپ کر کرنے کا دور چل رہا ہے، چھپ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم اگر کچھ بول دیں گے، ہم کچھ کر دیں گے، پھر دعوت کا کام رک جائے گا اور دعوت کا کام کو بریک لگ جائے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ دعوت کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے اور اس کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن ہمیں ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ چھپ کر نہیں چھپ کر کرنے کا کام ہے، بڑے ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمارا کہ کون سی چیز چھپ کر ہو رہی ہے؟ لوگ گناہ کرتے ہیں کھلم کھلا، چھپ کر نہیں کرتے۔ اللہ کی نافرمانی لوگ چھپ کر نہیں کرتے۔ آج باطل للکار رہا ہے، وہ بھی چھپ کر نہیں، کھلے عام للکار رہا ہے۔ تو کیا حق والے چھپ کر کام کریں گے؟ چھپ کر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرف سے باطل آ رہا ہے ہم اسی طرف سے جائیں گے۔ ہاں، البتہ اس کے اندر حکمت استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکمت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو ہمیں وہاں سے حکمتیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری دانائی کو بڑھائے گا، اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے گا، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے گا، اور پھر اللہ وہ بات پہنچائے گا جو اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی بات بتانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کی باتوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ آگے والا کیا چاہتا ہے، آگے والے کی سوچ کیا ہے، آگے والے کی تھنکنگ کیا ہے، آگے والے کے پاس علم کتنا ہے۔ اکثر دیکھا ہے ہم نے دعوت کے میدان میں لوگ ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال جواب سوال جواب سوال جواب، نہیں، سوال جواب سے جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہوا کتاب ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک روشنی، ایک نور ہے۔ تو ہمیں الناس پر محنت کرنی ہے۔ ہم نے الناس کو چھوڑ دیا، کوئی صرف بالخصوص مسلمانوں پر محنت کرتا ہے اور کوئی بالخصوص صرف دوسرے سماج کے لوگوں پر محنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو رحمت للعالمین کہا، اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن الناس کے لیے ہے۔ سورہ 3 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ سورہ عصر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خسارے میں کہا۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن سے فرمایا کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات انسانوں کے لیے نازل کیے۔ اس کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پھر ساری چیزیں ہیں، حلال حرام، یہ ساری چیزیں ہیں ایمان لانے کے بعد۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الناس ہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری
نسل جو دنیا کے اندر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں بھی اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کر کہا. تو ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہے، تو ہمیں انسانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے توحید کی دعوت دینے والے وہ کہتے ہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اصلاح کی ضرورت اکابرین کو نہیں ہوتی ہے. جو بڑے اسلاف ہوتے ہیں، بڑے اکابرین ہوتے ہیں، انہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو دائی ہے، جو دعوت دیتا ہے، اسے مطالعہ کرنے کی اور اسے علماء کی رہبری میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور موت تک سیکھنا ہے. انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی سبق ہے. انسان آیا ہی ہے ایک سبق یاد کرنے کے لیے کہ مجھے مرنا ہے، مر کر خبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی. تو ہر انسان کو موت کو آگے رکھتے ہوئے ہی اس کی تیاری کرنی ہے. دیکھیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، مگر جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی سوچ بھی نہیں رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور اسی میں ہمیں کامیابی مل جائے گی. ہم دنیا کے لیے تو اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تو اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں. بلکہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو قریب کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. دنیا کے ترتیب کے حساب سے دین کے کام کو ڈھالا جا رہا ہے، لیکن دین کے کام کے حساب سے دنیا والوں کو ڈھالنے کی کوشش نہیں ہو رہی. یہ کہاں سے کنڈیشنز نکل رہی ہے وہی بہتر جانتے ہیں جو لوگ اس کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں یا وہ کنڈیشنیں بتا رہے ہیں. کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا حساب لے گا، اور اسی سے پوچھے گا کہ بھی تو نے یہ کنڈیشن کہاں سے لائی. اللہ خود پوچھے گا کہ بتا تو نے یہ کنڈیشن کہاں سے لائی. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم بتاتے اور صحابہ اسے مان لیتے. صحابہ نے کبھی کنڈیشن نہیں پوچھی کہ اس میں کچھ گنجائش ہے کیا. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے، یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا صحابہ نے اسے پورا کیا. کہیں نہیں پوچھا کہ اس میں کچھ گنجائش ہے کیا. لیکن آج دعوت کا کام کرنے والے اور آج جو مسلمان سروسز پہ ہے وہ مسلمان دین سے دوری اختیار کرنے کے لیے کنڈیشن پوچھ رہے ہیں، سنتیں چھوڑنے کے لیے کنڈیشن پوچھ رہے ہیں. یہ کہاں سے کنڈیشن بنتی ہے اور وہ لوگ کہاں سے اس کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ کا خوف نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.